جی ناظرین السلام علیکم، 5 بہت اہم خبروں پر بات کرنی ہے۔ ابھی ISPR کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی ہے جس کے مطابق 17ویں بلوچستان ورکشاپ کے GHQ میں جو اجلاس ہوا اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اہم خطاب کیا، بلوچستان کے نوجوانوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہوئے۔ وہ کلمات کیا تھے، وہ گفتگو کیا تھی، اس پر ہم بات کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے کچھ باتوں کی کلیئرٹی دے دی ہے۔ وسیم عباسی صاحب نے عرب نیوز سے ایک خبر کی، ان کا انٹرویو کیا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ بات کریں گے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے TLP کے حوالے سے ایک بڑی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ کیا خوفناک انکشافات ہوئے ہیں TLP کے حوالے سے۔ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ سہیل آفریدی صاحب نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو جو گاڑیاں دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے وفاق نے تحفتاً دیں KPK کو، انہوں نے وہ گاڑیاں واپس کر دی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے کیبنٹ اناؤنس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وزیر عمران خان سے ملنے نہیں دیا جائے گا تب تک کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوگی۔ 1 مہینہ نہ ملنے، 1 سال نہ ملنے دیا جائے تو وہ 1 سال کیبنٹ اناؤنس نہیں کریں گے۔ اور تھوڑا سا بات کریں گے اس ٹرافی کا جو ایشیا کپ میں جیت چکا ہے انڈیا، لیکن ٹرافی لینے سے معذرت خواہ ہے تو محسن نقوی نے اب ان کو اور چپیڑیں کیا لگائی ہیں اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے 17ویں بلوچستان ورکشاپ GHQ میں ہوئی، اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا اور اس خطاب میں بڑے واضح طور پر کچھ باتیں کی گئیں۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا اور بتایا گیا، کہا گیا، بار بار دہرایا گیا کہ بلوچستان کے لوگ بڑے ذہین اور باصلاحیت لوگ ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا اور پھر بلوچستان کی سرزمین کی بھی تعریف کی گئی کہ یہ سرزمین خزانوں سے بھرپور ہے اور اس کے اندر بے تحاشا معدنیات اور خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ذہنوں کو پامال بھی کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ بھارت کی جانب سے یہاں پر تراندازی ہوتی رہی، دہشت گردی پھیلتی رہی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں تو ہیں، اور محرومیاں کس وجہ سے ہیں کہ وہ سردار جو دہائیوں سے ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اربوں روپے کا فنڈ بلوچستان کو ملتا ہے، کبھی آپ نے وہاں نہیں سنا کہ کوئی پل بنا ہو، کوئی سڑک بنی ہو، کسی یونیورسٹی کا افتتاح ہوا ہو، اور وہاں پہ صورتحال ایسی ہی ہے، کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی، وہاں پر لڑائی ہے، جنگ و جدل ہے۔ بلوچستان کا یہ بات صحیح ہے کہ بلوچستان کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک سینس آف ڈیپریویشن ان کے اندر آ گئی ہے۔ وہی نوجوان جب لاہور آتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ پنجاب اس کا حق کھا گیا ہے، لیکن اصل میں اس کا حق تو وہ سردار کھا گیا ہے جس کو اتنے ہی پیسے ملے جتنے پنجاب کو ملے، لیکن اس نے بلوچستان پر خرچ نہیں کیے اور اپنی تجوریوں کے اندر وہ پیسے ڈال دیے۔ تو یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کے ذہنوں کو پامال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، اور بھارت کی جانب سے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ BLA BYC بھارتی فیسز ہیں، ایک دہشت گردی کرتا ہے، دوسرے انسانی حقوق کے نام پر لوگوں کے ذہنوں کو یرغمال بناتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے محتاط رہنے کا کہا۔ بہت اچھی گفتگو اس لحاظ سے ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کا احساس محرومی ہم نے ختم کرنا ہے۔ مستقبل میں بلوچستان نے بہت زیادہ ترقی کرنی ہے۔ دنیا کی نظریں بلوچستان میں جو منرلز ہیں ان کے اوپر ہیں، اور اگر وہ دریافت کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیے گا بلوچستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، اور اس خواہش کا اظہار جو ہے آج فیلڈ مارشل کے خطاب کے اندر بھی موجود تھا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، 3-4 باتیں اس میں بڑے واضح طور پر بتا دی ہیں اور ان کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان معاہدہ ہوا، کیا یہ معاہدہ دیرپا ہے، کیا یہ قائم رہ سکتا ہے؟ ماضی میں بھی یہ شرارتیں کرتے ہیں افغان، اور معاہدے کر کے پھر دوڑ جاتے ہیں، پھر شرارتیں کرتے ہیں، پھر دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ قائم رہے گا؟ یہ جو اتنی بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے جس میں قطر بھی میزبان ہے اور ساتھ میں ترکیہ بھی میزبان ہے، تو کیا یہ معاملہ آگے چل سکے گا؟ تو اس کے بارے میں خواجہ آصف نے واضح طور پہ کہا کہ یہ معاہدہ
صرف اس صورت میں چل سکتا ہے کہ اگر افغانستان اپنے کہے کا پاس کرے. اگر افغانستان اس معاہدے پر قائم رہے گا تو بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس کا احترام کریں گے. لیکن جیسے ہی افغانستان نے اس معاہدے کو توڑا، ہم بھی اس معاہدے کو توڑیں گے. وہاں سے دہشت گردی اور دہشت گرد پاکستان میں آئے تو ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی اندر جا کے بھی اسٹرائک کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ بات اس انٹرویو میں کی کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کر سرجیکل اسٹرائکس کی. یہ ایڈمیشن پہلے ڈیفنس منسٹر کے نام سے نہیں تھا. اس کے بارے میں ہم ایک سٹیٹمنٹ تو آئی لیکن مختلف طریقے سے بات ہوتی رہی، لیکن ڈیفنس منسٹر نے نہیں کہا، اور یہ بہت اچھا ہوا. پاکستان ماضی میں دہشت گردی کے واقعات کو کس طرح دیکھتا تھا، ہم اس پہ تعزیت کرتے تھے، افسوس کا اظہار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم دہشت گردوں کی کمر توڑ دیں گے، اور وہ ہماری کمر توڑ کے چلے جاتے تھے. اب صورتحال بالکل مختلف ہے. اب ہم دبنگ طریقے سے آگے جانا چاہتے ہیں. ہم اگر کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے گا، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی سرحدوں کی سلامتی کو نقصان پہنچائے گا، تو اسے قرار واقعی سزا ملے گی. افغانستان کے اندر جو چھپے ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو قابو کرنا پڑے گا، جو نفرت وہ پھیلا رہے ہیں، اور اگر ان کی پناہ گاہیں ان کی حکومت کی تائید سے ہے تو پھر ہم پوری طرح تیار ہیں، اور اس دفعہ ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. تو یہ افغانستان کی گورنمنٹ کو بتا دیا گیا. تیسرے ایک جو بات قائد صاحب نے کلیئر کی، ہم سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے بڑا چودھری ہے افغانستان کا، تھا کسی زمانے میں، اب ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر کوئی اور حکومت لانا چاہتے ہیں. نہیں بھائی، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کاموں سے. ہم بالکل ایسا کوئی نہیں چاہتے. آپ اپنی حکومت خود چلائیں. انڈیا سے تعلق رکھنے ہیں انڈیا سے تعلق رکھیں، روس سے تعلق رکھنے ہیں روس سے تعلق رکھیں، چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھیں. بس ہمارے ساتھ نمک حرامی نہ کرے اور احسان فراموشی نہ کرے. جس مرضی کے ساتھ تعلقات رکھیں، آپ کو جو ہے ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی انٹرسٹ ہے اس سارے معاملے میں رجیم چینج کے اندر. یہ بات کلیئر ہوگی. ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں ٹی ایل پی کے حوالے سے. آج عظمہ بخاری جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، بڑی دبنگ انہوں نے گفتگو کی. اور دیکھیے، مذہبی جماعتوں کے خلاف کبھی ایکشن نہیں ہوا، اور کسی نے کبھی جرت نہیں کی، کیونکہ سارے سیاستدان ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، یہ سارے خوف زدہ رہتے ہیں. مردوں کی اس معاملے کو ایک اور طریقے سے دیکھیے. مردوں کی حکومت آئی، کون کون وزیر اعلیٰ نہیں رہا، اور وہ ان مذہبی جماعتوں کا، تشدد پسند جماعتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، ان کے خلاف آواز بھی نہیں بلند کر سکی. ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک خاتون وزیر اطلاعات ہیں. وزیر اطلاعات خود بتاتی ہیں کہ ان کو ریپ اور قتل کی دھمکیاں دی گئیں اس شدت پسند مذہبی جماعت کی جانب سے، اور وزیر اعلیٰ کو بھی دھمکیاں دی گئیں. لیکن یہ خواتین ہیں، اور انہوں نے بڑی بہادری اور دلیری سے ان کے خلاف ایکشن کیا. وفاق کو درخواست دی کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. وہ ساری مسجدیں جہاں سے نفرت کا کاروبار ہوتا تھا وہ محکمہ اوقاف کے حوالے کر دی، ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے، اور سوشل میڈیا کو ان کے بارے میں حقیقت بتائی. آپ حقیقت سنیں حیران رہ جائیں. بھائی کتنا سونا برآمد ہوا؟ تولہ 2 تولہ نہیں. ہم اس طرح بات کرتے ہیں، کتنے کلو سونا برآمد ہوا؟ لوگوں سے صدقے لے کر اب شدت پسند جماعتیں بناتے ہیں. کتنے کلو چاندی؟ 8 کلو چاندی دستے برآمد ہوئی ہے. انڈین کرنسی برآمد ہوئی ہے. اور انہوں نے 25 اقلیتی عبادت گاہوں پر حملے کیے ہیں. 110 پولیس والے اب تک مارے جا چکے ہیں ان کے پرتشدد واقعات کے اندر. تو ان کی 130 مساجد تھی، وہ اب محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیے. 3800 فائنینسر تھے، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے. اور بھائی آپ کیوں اس طرح کی شدت پسند جماعتوں کی فائنینسنگ کرتے ہیں؟ تو بڑے زبردست قسم کے اقدامات ہوئے ہیں، اور میں ان خواتین کی بہادری کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے. سہیل آفریدی صاحب نے 2 کام کیے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ وفاق نے ان کو
وہ بختربند گاڑیاں تحفہ دینے کی کوشش کی جو دہشت گردی کے حملوں کا مقابلہ کر سکے، ان کی پولیس کو دینے کی کوشش کی، وہ انہوں نے واپس کر دی اور انہوں نے کہا ناکارہ ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے کہا بھئی یہی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، برانڈ نیو گاڑیاں ہیں، یہی وزیروں کے پاس ہیں، یہی سب کے پاس ہیں۔ تو یہی انہوں نے، یعنی انہوں نے فضیل آفریدی نے وفاق کی نفرت میں اپنے صوبے کا بھی نہیں سوچا اور اس کے خلاف یہ گاڑیاں واپس کر دی۔ دوسرا، کابینہ نے اناؤنس کی بھائی عمران خان وزیر ہیں سے ملاقات نہیں ہونی تھی۔ عمران خان کو جیل میں جو ہے وہ عدالت کے ذریعے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 1 سال وہ نہ ملنے دیں تو 1 سال صوبہ کابینہ کے بغیر ہی چلے گا۔ تو یہ تو بیسیکلی وہ جہالت ہے، وہ حماقت ہے کہ جس سے بنیادی طور پر آپ کسی اور سے نہیں، انتقام لے رہے ہیں کے پی کے لوگوں سے، ان کے مینڈیٹ سے، ان کے مینڈیٹ کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آخر میں بات کریں جی محسن نقوی کی ٹرافی کی، تو محسن نقوی نے، انڈیا نے کہا جی ہماری ٹرافی دیں، انہوں نے کہا آ جائیں تو بھائی نومبر میں کسی کھلاڑی کو بھیج دیں ٹرافی لے لیں۔ اب انڈیا ٹرافی چاہتا بھی ہے اور لے بھی نہیں سکتا، آئیں گے تو ان کے ساتھ سلوک مکتوں والا کیا جائے گا، اور نہیں آئیں گے تو وہ جو ٹرافی جیت چکے ہیں اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بھی نہیں سجا سکیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔